أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیچھے اللہ نے ماہ سیام کا تذکرہ فرمایا اور روزیاں تذکرہ فرمایا، رمضان کا تذکرہ فرمایا. پھر رمضان کو بعد حج دے مہینے شروع ہوندے نے، تو اس حج والے مسئلے میں اللہ نے بیان فرمایا اور درمیان دے اندر قتال دے مسئلے نو بیان فرمایا، جہاد دے مسئلے نو بیان فرمایا. اشارہ فرمایا رب تعالی نے، کوئی جہاد کرن والے ہو، آؤ میرے گھر دے اندر دعاواں کرو، میں اللہ تواڈیاں دعاواں قبول و منظور کراں اور میں اللہ تواڈی نصرت تے امداد فرماونی ہے اور تواڈا تعاون کرنا ہے. جس طرح دوسرے مقام تے قیام للناس کہ لوگوں دا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، کہ آؤ حج اور عمرہ کرو اور لوگوں دے قیام دی جگہ ہے، لوگوں نو میں قائم رکھنا ہے، دائم رکھنا ہے. فرمایا آؤ اگر جہاد کرنا ہے تو جہاد واسطے دعاواں میری دربار دے اندر ہو، میرے گھر دے اندر آ کے دعاواں کرو. وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ کوئی دعا اس دی رد نہیں کردا، بشرطے کہ ایماندار بندہ ہوئے اور مخلص ہوئے، اخلاص دے نال بندہ عمل کرے اور مومن ایماندار ہوئے تو ایسے دی کوئی عبادت بھی اللہ رائے گاہ نہیں جاون دیندا، ضائع نہیں ہون دیندا، بلکہ رب تعالی اس نو قبول و منظور کر دینا. تو فرمایا حج دے مہینے دے اندر آؤ حج کرو، عمرہ کرو. حج مبرور، عمرہ مبرور، مبرور دا معنی ہوتا ہے مقبول. فرمایا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے. بندے اس مقام دے اوتے امور مصلحہ نو اللہ نے بیان فرمایا تاکہ انسان دا باطن جو ہے پاک ہو جائے، وہ دی صفائی ہو جائے. تو فرمایا آپ اگر صفائی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پاک تے صاف کرنا چاہتے ہو، آؤ میرے گھر دے اندر گڑ گڑا کے میرے سامنے رو دھو کے وہ دعاواں کرو، میں اللہ تواڈیاں دعاواں قبول و منظور فرماواں اور میں اپنی نصرت تے امداد تواڈے سپورٹ تے حوالے کراں تاکہ میری نصرت تے امداد تواڈے نال شامل حال رہ جائے.
جب تک اللہ دی رحمت بندے دے نال شامل حال نہ ہوئے اس وقت تک بندے دا کام بڑھدا نہیں، اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوئے بندے دے نال۔ اگر اللہ دی رحمت جواب دے جاوے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہڑے بندے بھی جاؤنا ہے جنت دے اندر اللہ دی رحمت نال جاؤنا ہے، اللہ دی مہربانی تے فضل نال جاؤنا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر تساں بھی اللہ دی رحمت نال جاؤنا ہے جنت دے اندر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی، حتیٰ یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب تک اللہ دی رحمت میں محمد الرسول اللہ نہ چھپا سک لے اور نہ ڈھانپ لوے تو اس وقت تک میں بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ جب تک اللہ دا آرڈر نہ ہوئے، اللہ دا حکم نہ ہوئے، تو اللہ دی مہربانی نہ ہوئے، تو اللہ دی رحمت نہ ہوئے۔ تو فرمایا اگر میری رحمت لمنا چاہتے ہو میرے گھر دے اندر، اس گھر دے اندر بھی اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے۔ پھر بندہ اتنے نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا، تاوے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنت ہے، یہ جنت ٹکڑا ہے اللہ دے گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، اور جس وقت تسا ریاض جنہ کو گزرو چر پھر لیا کرو، کھا پی لیا کرو، چر چگ لیا کرو۔ تو پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر کیڑے جو ہے ریاض الجنہ اس مساجد دے اندر کے کچھ پیا؟ اللہ دے پیغمبر فرمایا اس وقت آ کے کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیحاں پڑھیا کرو، اللہ دی عبادت کیتی کرو اس اللہ دے گھر دے اندر آ کے تسا عمل کرنا، یہ بدر اللہ تنوں اللہ جنت دے اندر عطا فرماونا ہے۔ تو اتنے بھی اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے آندا ہے، نماز دی نیت کر کے آندا ہے، ارادہ لے کے آندا ہے، او دے ایک ایک قدم دے اوتے اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے، حتیٰ کہ اللہ او دے پیر زمین دے اوتے نہیں ٹکن دیندا۔ فرشتے نو آدھا کہ پر وچھاؤ تے دے اوتے چل کے بندہ جاوے، جس طرح طالب علم دے بارے دے اندر آیا ہے، تا اے بندہ بھی آندا پہ اللہ دے گھر دے اندر تا کچھ حاصل کرن واسطے پہ آندا ہے، کچھ طلب ہے، کچھ تڑپ ہے دل دے اندر، آرزو تمنا کر کے پہ آندا ہے، اللہ دی عبادت واسطے پہ آندا ہے اور اللہ دے دین سمجھن واسطے پہ آندا ہے۔ جدوں وہ بندہ طالب بن کے آندا ہے اللہ دی راہ دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر، تا اللہ دی رحمت دے سائے دے اندر ہوندا ہے، اور اس وقت فرشتے پر وچھا چھوڑ دین، انہاں دے فرشتے پراں دے اوتے چل کے دے اللہ دے گھر دے اندر پہنچدا ہے۔ تو فرمایا کہ آؤ میری رحمت نو لمنا ہے، آؤ میرے گھر دے اندر۔ ہاں جس وقت تساں حج تے عمرے واسطے آؤ، اگر کوئی معاملہ بن جائے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بن گیا، صحابہ کرام دے نال بن گیا، مکے دے اندر پہنچے، حدیبیہ دے مقام دے تے روک دیتے گئے۔ فرمایا اسی طرح تساں اگر آؤ تو تساں نو روک دیتا جائے، رک جاؤ کسی بنا دے ہوتے، دشمن دی وجہ نال، دشمن تو روک دے، او دے خوف دی وجہ کو رک جاؤ، یا بیمار بندہ ہو جاندہ ہے، یا کوئی چیز بندے رستے دے اندر کھاون پیون دے انتظام کو نہیں ختم ہو گیا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، او دی وجہ کو اگر تساں رک جاؤ تو وقت کیا کرنا ہے؟ احرام جس وقت بدیا ہو رہا ہوندا ہے او دے کول حلال ہونا ہے، تو وقت انج کرو کہ ہدی بھیج دیو، ہدی بھیج دو، جانور قربانی دا بھیج دو، اور جس وقت او دا تعین بھی کر لو کہ فلاں دن دے اندر اس نوں ذبح کرنا ہے، کیونکہ وہ دن تو ہے نہیں قربانی دے، لیکن وہ جانور جدو تسا قربانی دا بھیجنا ہے تو وہ دن بھی معین ہوئے، جدو وہ ذبح ہونا ہے اس وقت تسا احرام کھول کے حلال ہو جانا ہے۔ تو اسے رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وقت تسا اپنے سر نو بھی نہ منواؤ حتیٰ کہ جب تک کہ ہدی اپنے مقام تے محل تے جگہ تک پہنچ نہ جائے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ وہ حرم ہے، کیونکہ جگہ ہے حرم دا مقام ہے۔ اس وقت فرمایا ہاں تھوڑے وچوں کوئی مریض ہو جائے، یا سر دے اندر درد ہو جائے، سر دے اندر کوئی بیماری لگ جائے، کوئی پھوڑے نکل آون، یا اور کوئی زخم ہے، یا ایسی کوئی چیز پائے جو سر دے اندر، تو پھر فرمایا یہ کیا ہے تسا فدیہ وغیرہ دے کے، فدیہ وقت کیا ہے؟ روزے رکھنے نے۔ روزے کتنے رکھنے نے؟ 10 روزے نے، اور 3 روزے تسا اسے مقام دے اوتے رکھنا ہے انہاں دنوں دے اندر، 9 ذی الحجہ کو شروع آخری دن ہے 9 ذی الحجہ، وہ کو پہلے رکھنے نے، اور باقی جو ہے جس وقت لوٹو واپس آنا ہے، یا اتھے اگر ٹائم ملے تاں بھی ٹھیک ہے، یا اگر واپس وطن دے اندر آندے ہو تو وقت 7 روزے واپسی دے اوتے رکھنے نے۔ فرمائے 10 روزے مکمل کرنے نے، یا ہے کہ تساں انج کرنا ہے کہ صدقہ تے خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات جس طرح فطرانے دا حکم ہے، او دی مقدار تساں دیونا 6 مسکیناں نو کھانا کھلاونا ہے،
اللہ فرمایا یہ میں اللہ نے رکھیا ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے حج اور عمرے نو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، حج تے عمرے نو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاونا چاہتے ہیں کہ اس حج پہ کرتے ہیں نال عمرہ بھی ہو جائے، چاہے حج قران ہے یا تمتع ہے۔ ہاں اول آخر تھوڑا جو دے اندر فرق ہے امامے دا کہ قران پہلے ہے یا بعد دے اندر ہے، تمتع پہلے ہے یا بعد دے اندر ہے، چاہے حج قران ہے یا تمتع ہے، وہ نال تسا فائدہ اٹھاونا چاہتے ہوئے انجا سا حج پہ کرتے ہیں لیکن نال عمرہ بھی ہو جائے، عمرے دا احرام بھی بعد لیندے ہو، چاہے عمرہ پہلے کر دے ہو حج بعد دے اندر یا حج پہلے کر دو عمرہ بعد دے اندر، یا انج کر دو حج اور عمرے دا اکٹھا احرام باندھ لیندے ہو، او دا اللہ تذکرہ فرمایا وہ تسا انج کرنا ہے کہ اے تواڈے ہوتے میں اللہ نے رکھی ہے جزا، اے پوری چا کرو تواڈا حج عمرہ پورا ہو جانا ہے۔ اور ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے لوگ باہر دے آون والے نے، حالانکہ جڑے اتھے رہن والے نے حرم دے اندر مکے دے اندر جو حرم دی جگہ حدود دے اندر آون والے نے انہاں واسطے صرف حج افراد ہے، کلا حج کرنا عمرے نو کٹھا نہ کرنا، او دا فائدہ نہ اٹھاونا۔ جڑے باہر دے آون والے نے حرم دے اندر حدود حرم دے اندر نہیں، میقات دے اندر نہیں، باہر کو آون والے نے انہاں واسطے اللہ نے فرمایا کوئی انج کوئی کر سکتا ہے تاں کر لوے، اگر کوئی رکاوٹ بن جائے تو او دی اے میں اللہ نے رکھیا ہے یا او دا فدیہ چا دے یا روزے چا رکھے تے یا انج کرے تلک عشر فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، اے فدیہ ادا کرو، یا تو قربانی کرو یا صدقہ خیرات کرو تے یا روزے رکھو تاکہ حج تورا مکمل ہو جائے۔ اس احکام نے بیان کرنے میں فرمایا دیکھو قرآن دے اندر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو حج اور عمرے نو، مکمل کرو حج اور عمرے نو للہ اللہ واسطے، اے لوجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے، فرمایا اللہ دی رضا واسطے، اخلاص دل دے اندر ہوئے، کوئی عمل بھی بغیر اخلاص دے اللہ قبول و منظور نہیں کرنا۔ فرمایا حج تے عمرہ کرنا ہے بہت بڑی عبادت ہے، اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے بندے نو، فرمایا اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، انج نہیں کہ تسا احرام باندھ کے وقت کھول لو، نہیں، اگر ارادہ تہاڈا ہو گیا احرام بدیا ہے تب اس نو مکمل کرو۔ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تسا روک دیتے جاؤ فَإِنْ حُصِرْتُمْ، اگر تسا روک دیتے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، و جو میسر ہو ہدی جو قربانی دا جانور ہو اس نو تسا جو کچھ آسان ہے اس نو تسا بھیج دیو، قربانی قربان گاہ تک پہنچ جائے، قربانی اور اعلیٰ درجہ بھی ہے، ادنا درجہ بھی ہے، اوسط درجہ بھی ہے، اعلیٰ درجہ تا اونٹ دی قربانی ہے، اور اوسط درجہ جو ہے گائے دی قربانی ہے، اور ادنا درجہ ہے اگر اتنا توفیق نہیں تا ایک بکری کر لو۔ فرمایا او تسا جو کچھ آسان ہوئے تواڈے اتن لگے میسر ہو جڑی کچھ ہدی او قربانی دا جانور اس نو بھیج دو حرم دے اندر۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اس وقت تک احرام کھولنا نہیں ہے جب تک کہ ہدی اپنے مقام تک پہنچ نہ جائے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سراں نو منڈواونا نہیں ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، حتی کہ پہنچ جائے ہدی او قربانی دا جانور محلہ اپنی جگہ نو، یعنی اسے حرم دے اندر اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ فرمایا اس وقت تک اپنا سر منڈوا کے احرام کو حلال نہیں ہونا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ من رأسہ، فرمایا اس بندے واسطے ہے جڑا تواڈے وچوں کوئی مریض ہو جائے، او بہ اذم من رأسہ، جو اس دے نال جو سر دے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، فرمایا او دا فدیہ ہے یا تا روزے رکھے، من صیام او صدقۃ یا صدقات خیرات کریں، او نسک یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت تُس امن دے اندر آ جاؤ، دشمن دا خوف چلا گیا ہے یا اور کوئی اگر بیماری ہے ختم ہو گئی ہے، جس وقت امن دے اندر آ گئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
ور جڑا عمرہ کرے حج دے نال فمن تمتع جڑا فائدہ اٹھاونا چاہے بالعمرۃ الحج عمرے دا حج دے نال حج بھی ادا کر لواں تے نال عمرے دا احرام بھی بدلواں تاکہ دوویں عبادتاں ہو جاون حج بھی تو عمرہ بھی ہو جائے فمستیسر من الہدی اللہ فرماتا جو کچھ تانوں آسان لگے جو کچھ میسر ہو ہدیے کولو قربانی دا جانور اس نوں تساں بھیج دیو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام اگر قربانی دا جانور نہیں تو وت کے کرنا فمن لم یجد وت اگر نہ پاؤ تو فصیام ثلاثۃ ایام 3 روزے رکھنے نے اس دناں دے اندر فی الحج حج دے دناں دے اندر وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 روزے رکھنے جس وقت تساں واپس اپنے وطن دے اندر لوٹو جس وقت حج کو فارغ ہو جاؤ تلک عشرۃ کاملہ فرمایا 10 دن ہو گئے مکمل 10 روزے رکھنے نے یا فدیہ دینا 6 مسکیناں نوں کھانا کھلاونا ہے یا تساں قربانی کرنی ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام اللہ فرمائے انہاں لوگاں واسطے ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ اے نہیں ہے ہاں ذالک اس واسطے لمن لم یکن اے نہیں ہے انہاں لوگاں واسطے اہلہ حاضر المسجد الحرام جو مسجد حرام دے نال رہندے کوئی نہیں جڑے اتھو والے راون والے نے حرم دے اندر انہاں واسطے حج تے عمرہ کٹھا نہیں ہے انہاں تے افراد کرنا ہے اے جو طریقہ حج دا تانوں سمجھایا ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے باہر دے آون والے لوگ نے باہروں آون والے لوگ نے انہاں نوں اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے کہ ہاں وہ تساں اے کنج کرنا ہے طریقہ ہے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اللہ کو ڈرو جڑے سنن تے واجبات تے آداب نے پورے انہیں ادا کرنا ہے اللہ کو ڈر کے خلاف ورزی نہیں کرنی اپنا عمرہ تے حج تباہ و برباد نہیں کرنا ادب تے احترام تے پورے سنن تے اسے طریقے دے نال ادا کرنا ہے کیوں وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دین والا ہے سخت عذاب دین والا ہے اللہ دی فرما برداری دے اندر اللہ دے احکام تو تے عمل کی تو ٹھیک ہے ورنہ اگر خلاف ورزی کی تو اللہ دنیا دے اوتے پکڑے تاں وی دی مرضی آخرت دے اندر پکڑے تاں وی پکڑ سکدا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ